ناظرین السلام علیکم۔ ملک کا جو موجودہ سیاسی بحران ہے وہ عدالتی، پارلیمانی، انتظامی ہر طرح کے بحرانوں میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اگر خرابیوں کی بنیاد تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے ہمیں بہت دور تک جانا پڑے گا، لیکن حالیہ تاریخ میں یہ بحران جو ہے جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاء، جس کو باقاعدہ مارشل لاء نہیں کہا گیا تھا، لیکن بہرحال وہ ایک مارشل لاء ہی تھا، اور ایک فوجی کی طرف سے، جرنیل کی طرف سے جو پاور اور اختیارات کو سنبھالنے کا عمل تھا، اسے تو ہم کم از کم یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ مارشل لاء تھا۔ تو جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے ساتھ ہوا کیا کہ عدالتوں میں جو 3-4 جو سینئر ترین جج صاحبان تھے، انہوں نے جنرل مشرف کے مارشل لاء کو یا ان کے ٹیک اوور کو یا ان کا اقتدار سنبھالنے کے عمل کو تسلیم نہیں کیا، اور انہوں نے جنرل مشرف کے متحد کام کرنے سے یا ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ تو جسٹس ناصر اسلم زاہد، جسٹس سعید الزمان صدیقی اور جسٹس وجیہ الدین نے جنرل مشرف کے ساتھ کام کرنے سے انکار کیا، اور انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنا منصب سنبھالنے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک تاریخ کی ایک بہت بڑی بات تھی کہ سینئر ترین جج صاحبان جو ہیں انہوں نے اس کا حصہ بننے سے انکار کیا، مارشل لاء کے ٹیک اوور کا حصہ بننے سے انکار کر دیا، فوجی جنرل کی طرف سے اقتدار سنبھالنے کے مرحلے کا انہوں نے توثیق نہیں کی۔ پھر جو ہے وہ چیف جسٹس بنا دیے گئے ارشاد حسن خان صاحب، اور انہوں نے جنرل مشرف کے مارشل لاء کو نہ صرف تسلیم کیا نظریہ ضرورت کے تحت، بلکہ ان کی جو ٹیم میں لوگ تھے ان میں جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب بھی تھے، جو اس حالیہ بربادی کی اصل بنیاد ہیں عدلیہ کے اندر، اور انہوں نے اور جسٹس ارشاد حسن خان کی بینچ نے جنرل مشرف کے مارشل لاء کو تسلیم کیا، نہ صرف تسلیم کیا بلکہ انہیں آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار بھی دے دیا۔ تو اس طرح سے جو ہے جنرل مشرف کا اقتدار بھی چلا، اور ساتھ میں یہ عدالتی عمل بھی چلتا رہا، جس کے اندر سینئر جج ایک طرف ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بعد کے جج صاحبان نے جو ہے وہ سنبھالا۔ اور جب 2005 میں خود افتخار چودھری بطور چیف جسٹس آئے تو ان کے اقدامات، اور خاص طور پر ان کے جو سو موٹو تھے اور جو ان کے جو ہے وہ از خود نوٹسز تھے، انہوں نے ملک کے لیے تباہی کی راہیں کھول دیں۔ ایسا تباہ کن جو ہے وہ فیصلے ہوئے ہیں جو ملک کو ہمیشہ متاثر کرتے رہیں گے۔ ایک فیصلہ تو بہرحال بہت ہی یادگار ہے کہ انہوں نے ریکارڈ ایکٹ کے فیصلے پر وہ کیا، اس کو انڈو کر دیا اور کہا کہ نہیں، یہ جو ریکارڈ ایکٹ کا معاملہ ہے، یہ جو ڈیل ہوئی ہے، اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ ایک انٹرنیشنل ڈیل تھی، انٹرنیشنل ڈیل کا جو بعد میں مسئلہ ہوا یہ ہے کہ معاملہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلا گیا، اور وہاں پر جا کر پاکستان کو ایک بھاری جرمانہ عائد کیا گیا ہے، اور یہ جنرل مشرف کے دور میں ہوا، اور افتخار چودھری صاحب کی انا، پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا چیز تھی، کیا مسائل تھے جن نے ملک کے لیے اتنا بڑا نقصان کیا تھا۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس سودے کے اندر کچھ چیزیں صاف نہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ جو ڈیل کی گئی ہے ان میں بڑے سوالات موجود ہوں، لیکن جس طرح سے ڈیل کو، اس ریکارڈ ایکٹ کے معاہدے کو ختم کیا گیا، وہ اس نے پاکستان کے لیے جو مسائل پیدا کیے وہ مسائل اب تک چل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جنرل چیف جسٹس افتخار چودھری کو انہوں نے مارچ 2007 میں بلایا اور کہا کہ آپ ریزائن کر دیں۔ یہ اقدام جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کا انتہائی نامناسب تھا، اور اس کو سوسائٹی نے قبول نہیں کیا، اور خاص طور پر جو وکلاء برادری ہے اس نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اچھا، اب عدالتوں کی بحالی کی تحریک شروع ہو گئی۔ اس تحریک کے نتیجے میں جو ہے وہ جو قائم مقام چیف جسٹس بنے وہ جسٹس بھگوان داس تھے، اور جسٹس بھگوان داس نے افتخار چودھری صاحب کو بحال کر دیا، اور افتخار چودھری صاحب کی جو بحالی تھی وہ بھی کچھ عرصہ رہی،
لیکن افتخار چودھری صاحب چونکہ جنرل پرویز مشرف اور افتخار چودھری ایک ساتھ نہیں چل سکتے تھے، تو پھر وہی ہوا کہ جنرل پرویز مشرف نے ایمرجنسی لگا کر جنرل چیف جسٹس افتخار چودھری اور ان بہت سے ججوں کو ان نے نکال دیا، ان کو اعلیٰ عدلیہ سے برطرف کر دیا، اور بڑی تعداد میں تقریباً 60 کے قریب جو جج صاحبان تھے وہ عدلیہ سے فارغ ہو گئے۔ یہ ایک اور بڑا انتہائی قدم تھا۔ پھر اس کے بعد عدلیہ کی بحالی کی تحریک بھی شروع ہو گئی، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ ایک سیاسی مہم جوئی بھی شروع ہو گئی، اور یہی وہ مرحلہ تھا جب پرویز مشرف کو اقتدار چھوڑنا پڑا، لیکن افتخار چودھری بحال نہیں ہوئے تھے۔ پھر یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے۔ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے تو میاں نواز شریف نے چودھری اعتزاز احسن کے ساتھ مل کر تحریک شروع کی کہ جناب عدلیہ کو بحال کیا جائے۔ اب یہاں پر جو چودھری اعتزاز احسن ہے وہ نواز شریف کے ساتھ تھے، جیسے آج کل عمران خان کے ساتھ ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنی پارٹی کے فیصلوں کے برعکس ہمیشہ یہ کام کرتے ہیں۔ بھٹو صاحب کے بھی خلاف چلے گئے تھے۔ اعتزاز احسن کی نئی بات نہیں ہے، اعتزاز احسن نے بھٹو صاحب سے اس وقت دغا کی تھی، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں دغا، جب بھٹو صاحب جیل میں تھے، اور انہوں نے ایئر مارشل کی پارٹی کو، ایئر مارشل اصغر خان کی تحریک استقلال کو، جس کا نیا ورژن تحریک انصاف ہے، اس میں شمولیت اختیار کی تھی، اور وہ چھوڑ دیا تھا انہوں نے بھٹو صاحب۔ پھر کافی عرصے کے بعد واپس ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ چودھری اعتزاز احسن پر کبھی بات ہوگی تو ان کی طرف سے جو کچھ کیا گیا ہے کہ وہ آئین کی بالادستی کے لیے، ایک ماں جیسی ریاست کے لیے کام نہیں، وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتے۔ وہ کوئی نہ کوئی ایجنڈا لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایجنڈا بہرحال پاکستان کے عوام کے خلاف ہی ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ ہمیشہ یہی نکلا ہے، چاہے وہ ان کی نیت کیا رہی ہو، لیکن وہ ہمیشہ پاکستان کے عوام کے خلاف نکلا۔ افتخار چودھری صاحب کی بحالی کی تحریک شروع کی، پھر نواز شریف کے ساتھ وہ بیٹھے اور ٹرک میں، اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ گجرانوالہ میں جو ہے ان کو فون موصول ہو گیا جنرل کیانی کا، اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم سے بات کر لی ہے، وزیر اعظم انہیں بحال کر رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے چیف جسٹس افتخار چودھری کو اگلے روز ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بحال کر دیا۔ اب اس وقت جوڈیشری میں شاید وہ جج صاحبان بھی ہوں جو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بحال ہوئے تھے، اور یہ معاملات جا کر 2009 میں ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد ایسے بھی ہیں جن کو افتخار چودھری صاحب نے انڈکٹ کیا تھا جوڈیشری کے اندر۔ اب 18ویں ترمیم میں ایک توازن قائم ہوا، اس توازن کو بھی افتخار چودھری نے بگاڑا، اور جو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یوسف رضا گیلانی نے بطور وزیر اعظم ان کو بحال کیا تھا، انہیں یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت کا ایک معاملہ لگا کر چند سیکنڈ کی انہیں تابرخاست عدالت کی سزا سنا کر انہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا تھا۔ تو یہ ایک عمل تھا جو احسان، میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ احسان تھا یا احسان نہیں تھا، لیکن بہرحال افتخار چودھری کی بحالی کا راستہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے نکالا تھا۔ تو یہ راستہ پاکستان کی تاریخ میں آ گیا، اور پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن گیا کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے معطل، معزول یا ہٹائے گئے چیف جسٹس کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں آج کے مرحلے پر۔ آج کے حالات میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال شدید تنقید کی زد میں ہیں، ایک طرف سے ایگزیکٹو کی طرف سے اور پارلیمنٹ کی طرف سے۔ تین ستون ہوتے ہیں، ریاست کے 3 ستون ہوتے ہیں۔ 3 ستونوں میں جو سب سے سپریم، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا جو ستون ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ سب سے سپریم ہوتا ہے، چونکہ عوام کی خواہشوں کا آئینہ دار پارلیمنٹ ہوتا ہے۔ یہ ادارہ سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے، یہ آئین بناتا ہے یا آئین میں ترمیم کرتا ہے، یہ ادارہ قوانین بناتا ہے، یہ ادارہ عوام کی امنگوں کا اظہار کرتا ہے، یہ ادارہ ایگزیکٹو برانچ کو تشکیل دیتا ہے، جو ایگزیکٹو اور عدلیہ کی بھی تشکیل کرتا ہے آئین کے ذریعے۔ پارلیمنٹ ہی سب سے سپریم ادارہ ہے، اور یہ جو ڈھول پیٹا جا رہا ہے آج کل کہ سپریم کورٹ سپریم ہے، سپریم کورٹ سپریم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایگزیکٹو جو ملک کے اندر سب سے طاقتور اور سب سے اہم ترین ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ سے بالا تر کوئی ادارہ نہیں، نہ ایگزیکٹو برانچ بالا تر ہے اور نہ ہی
جو ہے وہ سپریم کورٹ یا کوئی اور ادارہ بالا تر ہے اس سے. تو ہمیں یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھنی چاہیے. اب ہے کیا کہ جسٹس عمر عطا بدیال ڈکٹیشن دینے لگے ہیں دوسرے اداروں کو، ایگزیکٹو کو اور پارلیمنٹ کو. تو یہ پارلیمنٹ کے لیے چاہے کوئی بھی صورت ہو، اچھا ہم اس صورتحال کو بالکل یوں اٹھا کر امریکہ پر رکھ دیتے ہیں، تو کیا کانگریس کو ایگزیکٹو یعنی امریکی صدر یا امریکی سپریم کورٹ آرڈر کر سکتی ہے؟ ناٹ ایٹ آل. کسی صورت میں یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کانگریس کو امریکی صدر، امریکی انتظامیہ، امریکی کابینہ یا امریکی سپریم کورٹ کوئی احکامات جاری کرے کانگریس کو. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور ان کو انتظامی معاملات میں فیصلے ہو سکتے ہیں یا خود کانگریس کے بھی کانگریس مین کے فیصلے ہو سکتے ہیں. کانگریس مین اگر کسی سپریم کورٹ کے معاملے میں ہوں تو بحیثیت مجموعی کانگریس کو کسی قسم کا عدالتی حکم نہیں دیا جا سکتا ہے. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اور ہاں، کانگریس امپیچمنٹ کرتی ہے. میں نے گزشتہ ایک ویلاگ میں عرض کیا ہے کہ کانگریس 66 ججوں کے خلاف، سپریم کورٹ اور فیڈرل کورٹ کے 66 ججوں کے خلاف امپیچمنٹ کر چکی ہے، مواخذہ کر چکی ہے، ان کو عدالتوں سے نکال بھی چکی ہے، ان سے استعفے بھی لے چکی ہے اور انہیں ہٹا بھی چکی ہے. تو جو پچھلے دنوں فوراً ایک جو حالیہ فیصلہ آیا ہے جس کے اوپر بڑا تنازع چل رہا ہے، جس پر بڑی بحث چل رہی ہے، جس کو ایگزیکٹو نے ماننے سے انکار کر دیا، جس کو پارلیمنٹ نے ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ ڈومین نہیں ہے کہ جناب سپریم کورٹ جو ہے وہ آرڈر دینے لگ جائے ایگزیکٹو کو یا پارلیمنٹ کو. تو اور پھر یہ کہ ایک انتہائی متنازع فیصلہ کہ جس میں جج صاحبان لگاتار اس فیصلے میں خلاف ہوتے رہے اور بینچ بار بار بنتا رہا، بار بار ٹوٹتا رہا، بار بار بنتا رہا، بار بار ٹوٹتا رہا. اور جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک بہت ہی مضبوط ساتھی رہے ہیں جو ہمارے صحافی دوست کامران خان، انہوں نے یہاں تک کہا کہ چیف جسٹس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اب معاملات استعفے سے شاید آگے نکل رہے ہیں اور اب تو داخلی جنگیں سامنے آ رہی ہیں. وہ جو ہے نوبت گالم گلوچ تک جو ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے. اور وہ کہ ہاتھا پائی ہونے تک کرے گا. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کیا صورتحال ہوئی ہے، ہاتھا پائی ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ہاتھا پائی نہیں ہوئی ہے. اور اب تردیدیں بھی آ رہی ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. لیکن سارا شہر نہیں، سارا ملک کے طول و عرض میں سب جانتے ہیں کہ ایسا واقعہ ہو چکا ہے کہ جج صاحبان ایک دوسرے کے خلاف بالکل آستینیں چڑھا کر آ گئے. اب یہاں صورتحال آ گئی ہے تو پھر یاد کیا جائے کہ جو کچھ 2009 میں ہوا تھا، کہ جس طرح سے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ایک چیف جسٹس کو اور عدلیہ کو اور ان ججوں کو جنہیں مشرف نے ہٹا دیا تھا ان کو بحال کیا گیا تھا، کیا ایگزیکٹو پارلیمنٹ کی منظوری سے ایسا کر سکتی ہے یا ایسا کرنے جا رہی ہے کہ جج صاحبان کو، چیف جسٹس کو، یا جو جج صاحبان چیف جسٹس کے ساتھ جم کر کھڑے ہوئے ہیں ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے برطرف کر دیا جائے؟ کیا معاملات اس حد تک پہنچ گئے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں آئندہ چند دن انتظار کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ چند دن ہوں، ہو سکتا ہے چند ہفتے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ چند گھنٹے ہوں، ہمیں نہیں معلوم. لیکن ایسا ہونے جا رہا ہے، لگتا ہے کہ ایسا ہی ہونے والا ہے کہ اب اس معاملے سے گلو خلاصی کا کوئی اور راستہ نہیں رہا ہے. چونکہ اگر پارلیمنٹ کے چاروں طرف، اگر ایگزیکٹو برانچ کے چاروں طرف ایک ایسا گھیراؤ کر دیا جائے گا عدلیہ کی طرف سے، اور عدلیہ منقسم عدلیہ کی طرف سے، اور منقسم عدلیہ کے ایک خاص گروپ کی طرف سے، اور جس گروپ نے انڈکٹ کیا ہے انتہائی جونیئر قابل احترام جج صاحبان کو سپیریئر جوڈیشری کے اندر، تو وہاں تو ویسے ہی معاملات ایسے چل رہے ہیں. وہاں تو بہت زیادہ ایک پریشانی کا عالم ہے. کیا ایسا کوئی ایگزیکٹو آرڈر آنے والا ہے؟ اس کا آپ بھی انتظار کریں اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے کسی اور ویلاگ کے ساتھ.